أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو دنیا کا چپے چپے کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس کی قدرت دنیا کی ہر شے پر غالب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما ہو، کہ جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا پیارا سا مذہب ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ نے فرمایا، اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ علاقے والے اگر یہ ایمان لائے اور تقوی کا راستہ اپنائے، تقوی کا سیدھا سیدھا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں گناہوں سے بچیں. اگر یہ لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لیں، متقی بن جائے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مگر انہوں نے ایمان کا راستہ نہیں اپنایا، تقوی کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ جھٹلایا، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، پاپ کیے، اللہ سنت نمبولے، اللہ کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. قرآن حکیم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کا آج نہیں تو کل اثر خراب ہوتا ہے، نتیجہ خراب ہوتا ہے. گناہ کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، جو اس کے ڈرابیکس ہوتے ہیں، جو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے، وہ بڑا ہی بھیانک اور خطرناک ہوتا ہے میرے بھائیوں. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف گناہ گاروں تک محدود نہیں رہتا ہے کہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اسی کے حد تک سمٹ کر رہ جائے. گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ پورے سوسائٹی پر پڑتا ہے، پورے سماج پر پڑتا ہے. اور ابھی میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی کروں گا. تو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا یہی ٹاپک، یہی عنوان ہے کہ گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں. گناہ ایک انسان کی زندگی پر اور ایک انسان کی ایکٹیویٹیز پر، اس کے اعمال پر اثر کیا پڑتا ہے، اس پر آج غور کریں گے انشاءاللہ. گناہ کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا خطرناک جو نقصان انسانی زندگی کے اوپر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کا علم نہیں ملتا اسے. اللہ کا علم ملتا بھی ہے، اگر وہ ملتا بھی ہے انسان کو تو وہ باقی نہیں رہتا میرے بھائیوں. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا
ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میرے بندو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم گناہوں سے بچو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت۔ اور ظاہر ہے میرے بھائیوں، یہ علم کے ذریعے ہی یہ چیز حاصل ہوتی ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ علم کے ذریعے ہی۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو ہم تمہیں علم دیں گے، اور اگر تم گناہ کے کام کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، ہم علم سے چھین لیں گے، ہم علم سے محروم کر دیں گے، ہم علم نہیں دیں گے تمہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شاعر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ محترم حضرت امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کہا، جو بڑے محدث ہیں، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ جاتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استاذ محترم، میری یادداشت بہت کمزور ہے، میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو وہ یاد نہیں رہتا ہے۔ تو استاذ محترم نے جو جواب دیا میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شاعری کے اندر تروا ہے۔ کہتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ استاد محترم نے کہا کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي۔ اور استاد محترم نے یہ بھی بتایا کہ علم دین جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، یہ روشنی کسی گنہگار کو نہیں دیتا ہے۔ علم دین چھین جائے گا میرے بھائیوں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جو ابھی علم حاصل کیا ہے، خواہ وہ کتابوں میں پڑھ کے ہو، خواہ وہ اساتذہ سے سیکھ کر کے ہو، تقریروں میں سن کر کے ہو، وہ علم اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے گا۔ یا علم کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ پہلا ڈرو بیک ہے، یہ پہلا بڑا اثر، یہ پہلا گناہ ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے میرے بھائیوں، اس کا کاروبار نہیں چلتا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، انسان اپنی گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے نام اعمال میں روزی لکھی ہوتی ہے، اس کی تقدیر میں روزی لکھی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی تقدیر میں لکھتا ہے، اگر یہ فلاں گناہ کرے گا ہم اس کی یہ روزی چھین لیں گے۔ یا وہ پیسہ کمائے گا مگر وہ پیسہ غلط جگہ استعمال ہو جائے گا۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں مسائل بڑھنے لگتے ہیں، بجائے سلجھنے کے الجھنے لگتے ہیں میرے بھائیوں۔ دروازے کھلنے کے بجائے بند ہونے لگتے ہیں۔ بڑی مشہور وہ سورہ طٰہٰ کی وہ آیات ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، جو ہماری ذکر کو چھوڑے گا، جو ہماری ذکر سے اعراض کرے گا، ہم ہماری زندگی سے، ہماری یاد سے غافل ہو جائے گا، جو ہمارے دین کو چھوڑے گا، ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ہم ڈپریشن بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ڈپریشن سے بھر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دنیا میں ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کو چھوڑ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اعراض کر لینا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لائف کو ڈپریشن سے بھر دے گا، اس کی زندگی ڈپریشن سے بھر جائے گی۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، یہ تو دنیا میں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، انسان کے گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے چہرے کے اوپر نمایاں ہوتی ہے، انسان کے دل کے اوپر اثر ڈالتا ہے، انسان کی قوت کے اوپر، انسان کی جسمانی قوت کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، روزی روٹی کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے اندر حقیقتاً میں گناہ کے اندر لذت ہے، اٹریکشن ہے، گناہ کرنے کا انسان کو جی چاہتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک تاریکی چھا جاتی ہے، تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر وہ لذت تو محسوس کرتا ہے، لیکن بعد میں ان کی زندگی اور ان کے دل کے اوپر جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ بے چینی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ کا جو اثر ہے وہ انسانی قوت، انسانی جسم کے اوپر اور انسان کے روزی روٹی کے اوپر اثرات نمایاں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی بات کہی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو اپنی احادیث کے اندر لایا ہے۔ ان الحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونور فی القلب، ان الحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے۔ انسان جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر روشنی لے آتا ہے، انسان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل منور ہو جاتا ہے، دل کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، رزق کے اندر فراوانی آ جاتی ہے، رزق کو کشادگی کر دی جاتی ہے، رزق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، انسانی زندگی، انسانی ایکٹیویٹیز کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور وہ محبتاً فی قلوب الخلق، اور انسان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے، انسان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اسی کا الٹا کر دیجئے میرے بھائیوں، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ چہرے کے اوپر پہلے نمایاں ہوتی ہے، انسان کا چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے، انسان کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے۔ وَسَوَادٍ فِي الْوَجْهِ، انسان کے چہرے کے اوپر سیاہی آ جاتی ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گناہ کا ڈرو بیکس ہے، یہ گناہ کا ڈرو بیک ہے جو انسانی زندگی کے اوپر نمایاں ہوتی ہے، انسان کی زندگی کے اوپر اثرات لاتے ہیں میرے بھائیوں، کہ انسان اپنے چہرے کی رونق سے، انسان اپنے دل کی روشنی سے، رزق کی کشادگی سے، اور میرے بھائیوں محروم ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، انسان کو وہ خوشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور انعام سے محروم ہو جاتا ہے وہ انسان۔ میرے محترم بزرگوں، انسان کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ آٹومیٹک کرنے لگتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا وارث ہوتا ہے۔ انسان جب ایک گناہ کر لیتا ہے اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الشورى کے اندر فرمایا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کی جیسی ہی برائی ہے، برائی کا بدلہ برائی جیسی ہی ہے، برائی ایک برائی دوسری برائی کا وارث ہوتا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے دوسرا گناہ آٹومیٹک کرنے لگتا ہے میرے بھائیوں، ایک گناہ دوسرے گناہ کا وارث ہوتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، انسان اپنی ماں کے سامنے ذلیل ہو جائے،
انسان اپنے باپ کے سامنے ذلیل ہو جائے، اللہ اسے کیسا محسوس ہوگا میرے بھائیوں، اس کی دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ انسان اپنے رب کے سامنے نہ ذلیل ہو جائے، اپنے خالق کے سامنے ذلیل ہو جائے، انسان اپنے کریٹر کے سامنے ذلیل ہو جائے، پھر اس سے بڑا خطرناک، اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قدر کی کیا بات ہے کہ انسان اپنے رب، اپنے خالق کے سامنے ذلیل ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ذلیل ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، وہ انسان گناہ کرتا ہے۔ جو انسان ذلیل ہوتا ہے، اگر انسان ذلیل ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل نہ ہوتا تو وہ گناہ نہیں کرتے۔ اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انسان جب گناہ کرتا ہے، ان کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر اس قدر پڑتا ہے کہ انسان در در کی ٹھونکڑے کھاتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے نعمت کو چھین لیتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کی روزیوں کو تنگ دست بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعامات اور جو اسے ملی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے چھین لیتا ہے۔ ڈرنا چاہیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے رب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چھین نہ لے۔ میں خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے اثرات پورے سوسائٹی اور پورے سماج کے اوپر پڑتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، انسان جب گناہ کرتا ہے پوری سوسائٹی اور پورا سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، انسان کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو لائے ہیں، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک بلیک کلر کا پوائنٹ ڈال دیتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کا دل دھو دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پر ریپیٹ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتی ہے۔ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، اور میرے بھائیوں پھر وہی حال ہو جاتا ہے جس کو رائن سے تعبیر کیا گیا۔ رائن ایک زنگ ہے جو انسان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتی ہے۔ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص بکثرت گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ سے معافی بھی نہ مانگتا ہے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا ہے، گناہوں پر ندامت اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، تاریکی اور سیاہی نہایتی گہری ہو جاتی ہے، اور بڑھتے ہی بڑھتے اس کے چہرے پر بھی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو
گناہ کرنے والوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو گناہوں کی انڈیویژول اثرات ہیں جو انسانی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے اوپر نمایاں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ کے شروع میں کہا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اثرات پورے سماج، پوری سوسائٹی کے اوپر پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان کھول کر سن لو، بستیاں ویران ہو جاتی ہے، بستیاں تباہی کے دہانے پر چلے جاتی ہے، بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، تباہ کاریاں اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ جب کسی قوم کے اندر، جب کسی سماج کے اندر اذا علا فجارها وابرارها، جب کسی سماج اور کسی سوسائٹی کے اندر برے لوگ پر اچھے لوگ حاوی ہو جائے، برے لوگ پر اچھے لوگ جب حاوی ہو جائے، اور وسادت القبیلۃ قبیلۃ المنافقوها، اور اس قوم اور اس برادری، اس سماج کا باغ ڈور کسی منافق کے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر اس سماج کو اور اس سوسائٹی کو تباہ ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی میرے بھائیوں۔ یہ انسان کے گناہوں کے اثرات ہیں جو خود بھی اور پورے معاشرے اور پورے سماج میں تباہ کاریاں مچاتی ہے۔ پورے سماج کے اندر اس کی وجہ سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے اثرات خود بھی جھیلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کے لوگوں کے اوپر بھی اس کا اثرات نمایاں ہوتا ہے، لوگ بربادی کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمانہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا کہ جب لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانے کی حالات بہت زیادہ ہو جائیں گے، ناچ گانے کی میوزک کی انسٹرومنٹ جب مسلمانوں کے گھروں میں استعمال ہونے لگیں گے، جب ناچ گانے والے کی حالات جب تمہارے سماج کے اندر، تمہارے سوسائٹی کے اندر جب زیادہ ہونے لگیں گے، اور ناچ گانے کی انسٹرومنٹ جب مسلمانوں کے گھروں میں استعمال ہونے لگیں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس حدیث کی کوئی وضاحت کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب کے گھروں میں ناچ گانے کی انسٹرومنٹ آ چکے ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں، اور جب مسلمانوں کے اندر یہ ناچ گانے والیاں عام ہو جائے گی تو پھر انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کی عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کو زمین کو حکم دے اور تمہیں زمین دبوچ لے، تم زمین میں دھنسا دیا جاؤ، اور آسمان سے پتھروں کی بارش تمہارے اوپر نہ کی جائے۔ ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ وشربت الخمور، اور جب مسلمانوں کے اندر شراب بہت کثرت سے پی جائے گے، جب مسلمان شراب کو حلال سمجھ کے پینے لگے گا میرے بھائیوں، واستحلت الخمر، اور جب شراب کو حلال سمجھ کے پی جانے لگے گی مسلمانوں کے اندر، جب مسلمان اس کو استعمال کرنے لگے گا تو پھر سمجھ جانا یہ بربادی کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تباہی کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کون سی نافرمانی کر رہے ہیں جس سے ہم پریشانی اور آلام کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہے ہیں جس سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہو، ایسے اعمال کو ہم سرزد نہیں دے رہے ہیں، ایسے اعمال ہم سے کہیں سرزد نہیں ہو رہے ہیں جس اعمال سے اللہ رب العالمین کا غضب بھڑکتا ہے اور اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر آج ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں،
ہماری عزت سماج میں بنی ہوئی ہے، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے غافل ہے میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے غافل ہے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے میرے بھائیوں، اللہ تو سب چیز کی خبر رکھتا ہے، اللہ بس ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس دن پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے، جس دن پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر وہ پھوٹ جاتا ہے، جس دن اللہ یہ پردہ چاک کر دے گا پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے میرے بھائیوں، ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے میرے بھائیوں۔ کوئی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ہو جائے میرے بھائیوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے خطرناک اور بھیانک کوئی عذاب اور بھیانک کوئی بات ہوگی کہ انسان اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے، اپنے رب کے سامنے ذلیل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ جس دن اللہ رب العالمین یہ پردہ چاک کر دے گا پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے میرے بھائیوں۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اور نیکی کرنے کا توفیق دیتا ہے، اور اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو ان کے گناہوں کے دروازے ہموار ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس گناہ کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے بعض سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعزنا بطاعتک، اے اللہ مجھے اپنی نیکیوں اور اپنی اطاعتوں کے ذریعے اے اللہ تو مجھے عزت عطا فرما، ولا تذلنا بمعصیتک، اور اے اللہ تو مجھے اپنی برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے اے اللہ تو مجھے ذلیل نہ کرنا، اے اللہ مجھے تو ذلیل نہ کر۔ تو آئیے میرے بھائیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ جمعہ کا یہ مبارک دن ہے، اللہ کے گھر میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اب تک ہم سے زندگی میں جو بھی غلط کام ہوئے ہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی میں تو ہمیں اپنی زندگی میں نیکی کے راستے پر، تقوی کے راستے پر، پرہیزگاری کے راستے پر، اپنے راستے پر اور اپنے نبی کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے، معصیتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب